اور دلیل یہ دیتے ہیں، ایک اشکال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور یہ سکول کالج والے ان کو یہ اشکال بتاتے ہیں، گو وہ ذکر نہ کریں لیکن ہے وہ کیا، وہ کہتے ہیں مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن مولوی صاحب عبادات تک تو مانے، لیکن حالات 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، حالات اور قومیں اور عادات اور اقدار اور، وہ پرانی باتیں آج یہاں کیسے فٹ آ سکتی ہیں؟ کسی مجلس میں اس مسکین نے یہ اشکال پیش کیا، اس میں کچھ پولیس کے لوگ بھی بیٹھے، تو ان میں ایک صاحب بول اٹھا ہے، آپ کہے تو ٹھیک لیکن آپ یہ تو نئی جہت دکھا رہے ہیں بالکل، اور یہ کہتے ہیں تو یہ کیسے؟ آپ بس مسجد تک اپنے دین کو رکھیں، آگے نہیں، یہی فوج کا ہے، یہی سب کا ہے عقیدہ۔ لیکن ان کو ایک بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا فرمائی، جو معجزہ عطا فرمایا، وہ مخلوق نہیں، زمانے کا، مرور ایام کا اثر مخلوق پر ہوتا ہے، غیر مخلوق پر نہیں ہوتا۔ آپ کو اب یعنی ماضی، حال اور استقبال، یہ مخلوق پر، یہ حادث کے کمزوریاں ہیں، جو قدیم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، بولو اس کو، اس اب ذہن کے ساتھ کہو، قرآن اللہ کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام متکلم کا باطن ہوا کرتا ہے، کلام متکلم کا باطن ہوتا ہے، اور کلام کے بارے میں ایک جھگڑا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک جہاد کیا تھا کہ قرآن مخلوق نہیں، صفت ہے۔ کبھی سنا ہے نا علماء سے، قرآن مخلوق نہیں، قرآن صفت ہے، یہی ہے، اور صفت قدیم ہے، اپنے صفت اپنے موصوف کی طرح قدیم ہے، اور کلام یہ اللہ کی صفات ثمانیہ جو وجودی صفات ہیں، ان میں ایک یہ ہے، جو 8 وہ صفات ثمانیہ ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ کلام، جس طرح اللہ قدیم ہے اسی طرح کلام بھی قدیم ہے، جس طرح اللہ پر ماضی، حال اور مستقبل کا کوئی اثر نہیں، الآن کما کان اس کی شان ہے، جیسے تھے ویسے ہیں، ہوں گے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی ہے، اور اللہ کا علم بھی قدیم ہے، اور اللہ نے اپنے علم کے ساتھ اس کلام کو کلام بنا کر بھیجا ہے، تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی تقاضا ہوا تو اس جو ظاہر کلام کے معنی اس وقت ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالی اسی کے اندر کوئی ایسا ماہر فن کا پیدا فرما دے کہ وہ تہ سے لے کر اس سمندر سے ایک موتی نکال کر لائے جو ساری مسئلے کو حل کر دے۔ ایسا ہوگا، ہو سکتا ہے، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تازہ بتازہ رہے گا، اس لیے یہ مت گھبراؤ کہ ان میں کسی زمانے کے لیے صلاحیت باقی نہیں رہی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو چیز باقی رہتی ہے اس میں، جس میں وہی چیز باقی رہتی ہے جس میں نافعیت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ کفار میں بھی جو فلاسفہ ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور اللہ نے بھی اس اصول کو مانا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور قرآن چونکہ مکث فی الارض ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی نافعیت بھی باقی رہے گی۔